بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کے 17 روز گزر چکے ہیں اور آخری عشرہ آنے والا ہے، یعنی دوسرا عشرہ ختم ہو کر ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا یہ ماہ مکرم ہر لحاظ سے فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سی ایسی عبادات ہیں جو مسلمان کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں عظمت و بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ انہی میں ایک اہم عمل صدقے کا ہے کہ صدقات، زکوٰۃ اور اس طرح جو اپنا مال ہے وہ لوگ آگے دوسرے غرباء کو، مساکین جو ہیں ان تک پہنچاتے ہیں اور انہیں دیتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مہینے میں۔ اور یقیناً اگر اس مہینے میں یہ زکوٰۃ نکالی جائے تو اس کا اجر بقیہ مہینوں سے زیادہ ہوگا جو بھی ہم صدقات کریں، کیونکہ اس مہینے میں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آج میں زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوشہ گزار کروں گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ اور اس کے ساتھ صدقات جو ہیں تو وہ غرباء کو اور مساکین کو لوگ دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم صدقات دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو جو خود کو ہم مستحق یعنی سمجھیں، خود کو محتاج سمجھ کر ہم اس کو دیں، کیونکہ نیکیوں کے محتاج ہم ہیں۔ ہم جس کو دے رہے ہیں ہم اس سے زیادہ خود کو محتاج سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس پر نہیں احسان کر رہے، بلکہ ہم وہ جو لے رہا ہے ہم سے وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک بات جو ہے تو وہ ہے صدقے کے حوالے سے کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی، چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دے۔ تو جو یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک عظیم صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام آتا ہے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے جسے بحر کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جی باغ ہے آپ کا، تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باغ مجھے بہت پسندیدہ ہے اور یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس میں پانی جو ہے وہ بھی بہت شیریں اور میٹھا ہے، اور اکثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جہاں پر اسے مناسب سمجھیں تو اس کو وقف کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو باغ ہے یہ آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے جو قرابت والے ہیں ان میں تقسیم فرما دیجئے۔ تو پھر انہوں نے وہاں پر تقسیم کر دیا۔ تو دیکھیں، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پھر آگے آخری عشرہ بھی آ رہا اور عید کی آمد ہے۔ تو یہ آخری عشرے میں اور عید کے قریب لوگ عید الفطر کا جو فطرانہ ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فطرانہ جو ہے تو وہ ہم اس انداز میں دیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ یعنی جیسے آج کل جو مقدار ہے گندم ہے، پھر اسی کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو کی مقدار ہے، پھر اس کے بعد کھجوریں ہیں، کشمش کی مقدار ہے، تو یہ مختلف ان کے حساب بن رہے ہیں۔ غالباً گندم کا جو آج کل چل رہا ہے اگر آپ اس کا ریٹ دیکھیں تو وہ 150 روپیہ ہے، اور اسی طرح اگر جو کو دیکھیں تو وہ 300 ہے یا 280 اس طرح چل رہا ہے، اور کھجور 1000 اور کشمش 2200 کے قریب۔ تو ہم کوشش کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں زیادہ مال دیا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ یعنی کشمش کے حساب سے دیں، کھجور کے حساب سے دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اس کے مصرف کیا ہیں، ہم کس کو دے رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہر اس آدمی کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، صدقہ فطر ہم نے دینا تو ہے ہی، وہ ہم عید کے دن دیتے ہیں، لیکن اس سے جو مستحقین ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح فائدہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ صدقہ فطر ہوتا ہے کہ عید کی خوشیوں میں مساکین و غرباء کو
بھی اپنے ساتھ ملانا، یعنی وہ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں، تو اس کا بہتر مصرف یہی ہے کہ ہم عید الفطر سے 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، کچھ دن پہلے دے دیں، تاکہ وہ اپنی عید کے جو سامان ہیں وہ لے لیں اور اپنی اہل و عیال کے ساتھ وہ خوشی ہنسی جو ہے تو عید گزار سکیں۔ تو اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور آخری اشرا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العزت سے جتنا مانگ سکتے ہیں یا جتنا خرچ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ یہ مہینہ اگلے سال نہ جانے کس کو نصیب ہو کس کو نہ نصیب ہو۔ تو میں پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو صدقہ فطر ہے تو اس کو ہم عید سے پہلے پہلے مستحقین تک پہنچا لیں، تو تاکہ وہ احسن انداز میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یقیناً اس میں ان کے فائدے سے زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا، کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو دینے والا بھی مستحق ہوتا ہے، اور جو دے رہا جو جس کو دی جاتی ہے وہ بھی مستحق ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اس کی جو ضرورت ہے وہ تو دنیا میں پوری ہو رہی ہے، لیکن جو دینے والا ہے اس کی ضرورت آخرت میں پوری ہو رہی ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کا اہتمام فرمائیے۔ السلام۔